اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو سورۃ النحل کی آیات ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو تمام جو بھی ہم نے مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کو امت واحدہ ایک دین پہ ایک طریقے سے پیدا کر لیتے. اللہ اس بات سے قادر. لیکن منشأ خداوندی یہ تھا کہ اس عالم کو پیدا کرنے کے بعد اس کو دار البلا دار الامتحان بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو عالم آئے گا وہ دار الجزا. اس لیے اللہ نے جو بھی مخلوق یہاں پیدا فرمائی ہے اللہ نے اس کو حواس خمس سے نوازا ہے. اللہ نے اس کو عقل عطا فرمایا ہے. اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے بصر اور سوچنے کے لیے دل عطا فرمایا ہے. پھر اللہ نے اس کو نوع من الاختیار بھی دیا ہے کہ تم ان قدموں سے چل کے مسجد جاتے ہو یا میکدے میں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو کرو گے اس کے مطابق جزا. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ بھی اچھا عطا فرمائے. اگر تم غلط کام کرو گے تو اس کا سزا بھی اللہ عطا فرمائیں گے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر نظر، تمہارا ہر قدم اللہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور اس پر انہوں نے ایسی نگران مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ایک ایسا کمپیوٹر خداوندی چل رہا ہے جو ہر چیز کو فیڈ کر رہا ہے اور قیامت میں تمہارے سامنے آ جائے. پہلے قرآن کی ان آیات کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت علم نے ترقی نہیں کی تو آدمی بہت مشکل سے سمجھتے تھے کہ بس ایمان تو تھا کہ الحمدللہ اللہ کا حکم ہے کہ کرامن کاتبین ہیں، لکھ رہے ہیں. لیکن آدمی سوچتا تھا کہ وہ نظر نہیں آتے اور کیسے لکھ رہے ہیں اور کیا چیز پہ لکھ رہے ہیں، وہ کتنے بڑے کاغذ ہوں گے جن پہ لکھ رہے ہیں. ہمارے سارا دن کے اعمال جو ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا، اعمال صالحہ بھی لکھ رہے ہیں اور اعمال شر بھی لکھ رہے ہیں، وہ کیسے لکھتے ہوں؟ اچھا جی، پھر وہ فرشتے آسمانوں پہ چلے جاتے، اعمال صالحہ اوپر چلے جاتے،
وہاں جا کے پھر محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ باتیں ذرا سمجھ نہیں آتی. ایمان تو تھا لیکن سمجھ نہیں آتی. علماء نے متاخرین نے یہی لکھا ہے کہ خدا کی قدرت ہے، بلکہ یہ بات پہلے علماء نے بھی لکھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات پیدا کر دیں گے اور ایسے معلومات ہو جائیں گے کہ جو ہم قرآن اور حدیث میں معجزات پڑھتے ہیں ان پر بالکل عین الیقین ہو جائے گا کہ وہ سچ. جو بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے یعنی ایسا علم آ جائے گا. لہذا سائنس جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے دعاوی قرآن کی صداقت اتنی ابھرتی جا رہی ہے. یعنی سائنسی علوم جتنی اور آگے بڑھیں گے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہ سچ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جتنے دعاوی ہیں، اللہ کے قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ بالکل حق. ابھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے زراعت کے ماہرین، بڑے بڑے طب کے ماہرین، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ موسیقی کے ماہرین یعنی یہ گانا گانے والے لوگ، انہوں نے علم موسیقی کی بنا پہ جب تحقیق کی تو ان کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. اور وہ مسلمان ہو گئے، موجود ہیں دنیا میں، موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں. جس کا نام ابو یوسف علیہ السلام ہے، یہ بہت بڑا سنگر تھا، گانے والا تھا اور ایک معروف یعنی اس کا مقام تھا. لیکن اس نے اسی بات پہ سوچا کہ یہ ہر چیز کی ایک لئے بن جاتی ہے، دھن بن جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں کیا بات ہے یار. تو اسی پہ سوچتے اس کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں گائنی کا یعنی امراض نسواں کا جو سب سے بڑا ماہر ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، جس کی دنیا میں کتابیں میڈیکل کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جو لوگ گائنی پہ یعنی بڑے سے بڑے علم حاصل کرتے ہیں اسی کی کتابیں پڑھ کے حاصل کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس شخص کو اللہ نے اسلام بھی نصیب کیا اور صرف ایک لفظ اس نے کہا کہ قرآن مقدس نے یہ جو کیفیت بیان کی ہے کہ انسان ہے، میاں بیوی ملتے ہیں اور وہ پھر پانی چلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے، اور پھر وہ ایک خاص مقام پہ فی قرار مکین رکھا جاتا ہے، اور پھر وہاں بھی ظلمات ثلاث وہ تین اس کے اوپر پردے ہوتے ہیں، اور اتنے دن کے بعد وہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر کسون الادام لحمن اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس نے کہا قرآن نے یہ جو خبر دی ہے تو میں حیران ہو گیا کہ 1400 سال پہلے محمد عربی نے تو کسی کالج میں نہیں پڑھا، انہوں نے تو کوئی گائنی کی کتاب ہی نہیں پڑھی، انہوں نے تو کسی یونیورسٹی سے جا کر یہ علم حاصل نہیں کیا، اور وہ یہ ہمیں ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم اب اتنی ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد جہاں پہنچے ہیں تو وہاں سیدنا محمد مصطفیٰ النبی العربی النبی الامی الہاشمی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یوں ہوتا ہے. ان کو کیسے پتا ہے کہ یوں ہوتا ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ میں ساری زندگی علق کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ سکا. جیسے قرآن کہتا ہے نا جعلنا النطفۃ علقۃ، تو علقہ کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن مجھے کہتا ہے کہ علق کا معنی ہوتا ہے ایسے جونک، یعنی وہ جو جونک ہوتی ہے نا چھوٹی سی جو اس کو چڑھ جاتی ہے پہلے، یعنی اس شکل میں جونک کی شکل میں وہ بنتا ہے. اس نے کہا کہ جب قرآن کا میں نے یہ ترجمہ دیکھا تو میں نے اپنے سارے ترجمے بدل ڈالے. میں نے کہا یہ ترجمہ صحیح. آج تک ہم ٹھوکر کھاتے رہے کہ علقہ کا ہم ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکے. تو اس کو ماننا پڑا کہ بھائی آخر حضور پاک کیسے بتا رہے ہیں کہ نطفہ کیسے ٹھہرتا ہے.
اچھا حضور کیسے بتا رہے ہیں کہ لڑکا کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی دونوں کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی دادے کی شکل پہ ہوتا ہے اور کبھی نانے کی شکل پہ ہوتا ہے؟ یہ کیسے بتا رہے ہیں حضور؟ حضور نے تو یہ علم پڑھا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ علم پڑھا ہی نہیں. سرکار دو عالم کے سامنے تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا کہ وہ بتائیں کہ 4 مہینے کے بعد شروع پڑ رہی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ مانا ہے کہ لازماً اس پیغمبر کا تعلق اللہ کی خواہش سے. کوئی بتانے والا بتا رہا ہے اس کو کہ علم الانسان ما لم یعلم. اسی لیے اللہ پہلا قرآن یہی اتارتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تخلیق انسان پہ اللہ نے پہلی آیت میں اشارہ کر دیا کہ قراءت قرآن اللہ کے نام کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اور اس کے بعد اپنی پہچان. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور اسی طرح وہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، سنقرئک ہم تمہیں پڑھا دیں گے فلا تنسیٰ، پھر کبھی بھولو گے بھی نہیں. ایسا پڑھا دیں گے، ایسا سینے میں بٹھا دیں گے کہ آپ کو کبھی بھولے گا بھی نہیں. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. کہیں فرماتے علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ مکے میں حاصل ہی نہیں ہو سکتی بات کہ بچے کا نطفہ جب قرار پکڑتا ہے اور وہ رحم مادر میں جب ہوتا ہے تو فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے. یہ نبی کیسے بتا سکتا ہے؟ اس نے تو پڑھا نہیں. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ اللہ کا سچا نبی. وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو آج سائنس جتنا آگے بڑھ رہی ہے ہمارے قرآن کے دعاوی کی تصدیق ہو رہی ہے. اب آپ قرآن میں پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے، میں بھی پڑھتا کہ یہ ہاتھیوں کا بادشاہ آیا تھا اور ہاتھی لایا کعبہ شریف گرانے کے لیے. یہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں. تو قصہ اصحاب الفیل اتنا مشہور قصہ ہے کہ وہاں اللہ نے یہ فرما دیا کہ علم تارا، میرا محبوب آپ نے نہیں دیکھا. حالانکہ حضور تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جس زمانے میں ہاتھی آئے ہیں نا اسی سال میرے محبوب پیدا ہوئے ہیں. سرکار دو عالم کی ولادت کا سال وہی ہے، یعنی ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ الفیل. اللہ پاک نے آپ کو اسی سال تو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال میرا محبوب پیدا ہوا، رحمت دو عالم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ وہی سال ہے جب ہاتھی آئے. تو اللہ کے شان ہے نا. اللہ نے مکے والوں کو بتلا دیا کہ جیسے کعبہ میرا اکیلا تھا نا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ایلیٹ فورس نہیں تھی، کوئی وہاں سیکورٹی گارڈز نہیں تھے، کوئی میزائل سسٹم نہیں تھا، لیکن ہم نے کیسے پچھاڑا. میرے مدنی کو چھیڑو گے تو تمہیں بھی ایسا ہوگا، تمہارا حال بھی یہی ہوگا. اگر میرے مدنی کو اکیلا دیکھو گے نا پھر یہ نہ سوچنا عالم یزید کا یتیمن فآویٰ. ہم جو ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، ہم جو ہیں اس کو پناہ دینے والے. تو ذرا غور کر لینا کہ اسی سال ہم آپ کو ایک نمونہ پہلے ذرا دکھلا رہے ہیں اپنی قدرت کا کہ میری قدرت کے نمونے دیکھ لو کہ میں اگر ایک پتھروں کے بنے ہوئے گھر کی حفاظت کر سکتا ہوں تو اپنے بھیجے ہوئے محمد مدنی کی حفاظت نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے محبوب پہ کہ اللہ نے کیسا ایک نظام دکھلا دیا ہے کہ وہی سال ہے بعین ہی کہ حضور جب پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا کہ ہاتھی آ گئے. مکے والوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے بیچاروں نے.
مکے والوں نے زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا، ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے۔ مکے والے تو جانتے تھے اونٹ کو، گھوڑے کو، گدھے کو، خچر کو، یہ 4 جانور ہیں جو مکے والے جانتے تھے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کہ ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے۔ اب ایک چلتا پھرتا کوٹھا آ رہا ہو تو حیران ہو گئی کیا بلا کیا آیا ہے۔ تو اسی لیے عبد المطلب نے بڑے آرام سے اپنے تمام قریش کو بلایا، تمام قبائل کو بلایا جو اس وقت مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔ اس نے کہا دیکھو ابرہہ کی طاقت کو میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، اس کے پاس کوئی ایسے جانور ہیں وہ تو بھوت نظر آتے ہیں، جن نظر آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں، لہذا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اپنے بچوں کو لے کے ایک طرف ہٹ جاؤ، اور ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور وہ ہم سے لڑنے بھی نہیں آیا، وہ تو اللہ کے کعبے سے لڑنے آیا ہے، وہ تو اللہ کے گھر سے لڑائی کرنے آیا ہے۔ تو اس لیے سوچ لیا کریں وہ نوجوان جو اللہ کے حرم میں لڑتے ہیں، جو اللہ کے حرم میں فساد کرتے ہیں، جو اللہ کے حرم کی عزت و عظمت کو دشمنوں کے سامنے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ کون سا پتہ نہیں دین ہے، اور یہ کون سی فہم ہے، اور یہ کون سا عقل ہے کہ آج عالم دنیا میں ہم اللہ کے گھر کو امن کا گہوارہ بتاتے تھے، تم نے اس کے امن کو توڑ ڈالا، تم نے اس کے اس احترام کو توڑ ڈالا، تم نے اس کی اس عظمت کو توڑ ڈالا ہے۔ یہی سمجھا ہے تم نے قرآن اور حدیث کو، یہی تمہارا عقل ہے، یہی تمہارا فہم ہے، یہ وہ نتیجہ ہے بزرگوں کے چھوڑنے کا، یہ وہ نتیجہ ہے ائمہ کے انکار کرنے کا، یہ وہ نتیجہ ہے علماء حق سے کٹ جانے کا، یہ وہ نتیجہ ہے اپنے عقل پہ بھروسہ کرنے کا، کہ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ بہرحال عبد المطلب آیا، اس نے ایک بات کی عبد المطلب نے، اچھا عبد المطلب مسلمان نہیں تھا، وہ تو ابھی حضور پیدا ہی 1 سال ہو رہے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی مسلمان نہیں تھا، مکے کا سردار تھا، بہرحال سرکار دو جہاں کا دادا تھا۔ تو اس نے جناب وضو کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، آ کے طواف کیا، اللہ کے کعبے کا طواف وہ بھی کرتے تھے، عبد المطلب بھی کرتے تھے، ابھی لہب بھی کرتے تھے، ابھی جہل بھی کرتے تھے۔ یہ طواف کر لینے کو فخر نہ سمجھنا کہ ہم نے طواف کیا ہے اور ہم جناب بڑے ہیں، اور کچھ کوئی بڑا جھڑا نہیں، دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے، اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو ایک سجدہ بھی کافی ہے، اور اگر وہاں سے قبول نہ ہوا تو وہ پھیرے ہیں بس مار لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تو کافر بھی دلتے تھے۔ اصل بات تو وہ ایمان ہے جو دلوں میں داخل ہو جائے، اللہ سے دعا کریں اللہ وہ توحید کا سبق داخل کر دے۔ تو اب عبد المطلب آیا ہے اور جناب غسل کیا، کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ملتزم پہ کھڑا ہو گیا، مقام ملتزم پہ کھڑا ہو کے دعا مانگی۔ عبد المطلب کافر ہے، مشرک، لیکن دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ کسی پیر سے نہیں مانگی، کسی اپنے بزرگ کو نہیں بلایا، سیدھا کہتا ہے اللہ تیرا گھر ہے، تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، ہم اس بادشاہ ابرا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا مولا اپنے گھر کی حفاظت خود کر، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں عبد المطلب خدا سے مانگے اور کلمہ پڑھنے والا داتا سے مانگے، سبحان اللہ۔ اب فیصلے خود گھر میں کرتے رہنا کہ ہمارے عقیدے کیسے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، کہ انسان ہم رات دن ایاک نعبد و ایاک نستعین اور وظیفے پڑھتے ہیں غیر اللہ سے، نظر مانگتے ہیں غیر اللہ کی۔ بہرحال دعا کر کے عبد المطلب بھی ہٹ گیا، تو ابرہہ نے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ چلو حملہ کرو۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آگے ہاتھی چلتے تھے، اور ہاتھی بڑی تیکھی سیدھی وہ جانور بھی ٹکر ماریں گے کعبہ گرا دیں گے، اور پھر جہاں سے جائیں گے تو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، ہاتھی تو پھر ہاتھی ہے۔ اچھا ان کا سب سے بڑا ہاتھی جو تھا تو ایک آدمی ان کی قید میں تھا، اس نے بڑے آرام سے جا کے اس کے کان میں کہا، اس نے کہا فیل او ہاتھی ہو تو تم جانور، میری بات سمجھتے تو کوئی نہیں، لیکن جدھر جا رہے ہو اللہ کا گھر ہے۔ ہاتھی کے کان میں کہہ رہا ہے، تم بھی کہہ دیکھو کبھی۔
کہنے والی زبانیں ہوں تو پھر وہ ہاتھیوں کو بھی کہتی ہیں، لکھنے والی قلم ہو تو عمر دریاؤں کو بھی لکھتا ہے، دریاؤں کو خط، پانی کو خط، پانی خط پڑتا ہے، تم لکھ کے کبھی ڈال کے دیکھ لو، وہ مٹاتا ہے کہ پڑھتا ہے؟ لیکن لکھنے والا ہاتھ عمر کا ہو تو پڑھتا ہے پھر۔ تو حضرت اس نے جناب کان میں کہا، اس ہاتھی کا نام بھی محمود تھا، اس کے کان میں کہا، کہنے لگا محمود یہ خدا کے گھر کو توڑنے کے لیے تمہیں لے جا رہے ہیں، خیال رکھنا۔ اب ہاتھی کو جناب چلاتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف ہاتھی کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہے نہیں چلتا، پیل بان اس کا اوپر ہے، مارتا ہے، گرد مارتا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ پتھر بن کے کھڑا، ہلتا ہی نہیں۔ اچھا اس کا رخ پھیر دیتا ہے یمن کی طرف، ہاتھی دوڑ پڑتا ہے، وہ آگے جا کے پھر پھیرتا ہے کعبہ شریف کی طرف، پھر ہاتھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ادھر نہیں جانا۔ اور پھر اللہ کا انتظام تم نے قرآن میں پڑھا ہے نا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پھر ہم نے پرندے بھیجے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، صرف ان کے اوپر، ایسے پاگل پرندے نہیں کہ سارے مکے والوں پہ پتھر برسا دینا، نہ علیہم استعلاء سے کہ وہ ایسے سمجھے ہوئے تھے صرف وہی آئے ہیں جو میرے دشمن ہیں۔ آج کعبے میں دعا کرو، اللہ ابرا کو ہاتھیوں پہ ناز تھا، آج کے کافروں کو اپنی جدید ٹیکنالوجی پہ ناز ہے، ان پہ بھی تو پرندے بھیج۔ تو مشکل تیرے آگے کیا مشکل؟ کیا تم تو قادر ہو نا، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، تیری تو شان ہی یہی ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرا مولا مسلمانوں کی ذلت کی انتہا ہو گئی ہے، میرا مولا ہم کہر مذلت میں گر چکے ہیں، میرا مولا تیرے نام لیوا آج پورے عالم میں رسوا ہو چکے ہیں، میرا مولا تیرے نام لینے والے، تیرے کلمے پڑھنے والوں کی چیچڑے اڑ گئے ہیں، میرا مولا آج ان سے کوئی آنکھ رونے والی بھی نہیں ہے، لیکن تو قادر ہے، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں۔ میرا مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما، اور اعداء دین سے پھر اپنی قدرت کا کوئی نمونہ دکھا دے۔ اللہم ارنا عجائب قدرتک، حضور پاک نے دعا مانگی ہے نا کہ اللہ دشمنوں کے بارے میں ہمیں اپنی قدرت کا کوئی عجوبہ دکھلا دے، تو قادر ہے نا جی۔ تو اللہ نے ان کے مقابلے پہ کیا بھیجا ہوا، ارسل علیہم طیرا، یہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا یہاں اڑتے ہیں پرندے، حاجی سمجھتے ہیں یہ ابابیل ہیں، یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں، یہ جو اڑتے ہیں نا کعبہ شریف کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ابابیل ہیں، کوئی ابابیل نہیں، وہ ایک خاص پرندے تھے، اس وقت اللہ نے بھیجے تھے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس چلے گئے، نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کی کوئی شکل ہے، اور نہ وہ باقی ہے دنیا میں، وہ ایک خاص پرندے تھے، اور جدے کی جانب سے، سمندر کی جانب سے وہ آئے تھے، اور جو ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد واپس چلے گئے، وہ نہ اب ہیں نہ کسی نے پھر ان کو دیکھا ہے۔ یہ بلا وجہ خیال ہوتا ہے حاجیوں کا کہ شاید یہ پرندے اڑتے ہیں، ابابیل ہیں، یہ کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں، سب قصے کہانیاں ہیں۔ حاجی صاحبان تو پھر بادشاہ ہے نا، قصے بنانے کے تو یہ ایسے ماشاءاللہ یہ طولہ رکھتے ہیں، اور شکر ہے یہ اڑتے ہیں، ورنہ ان کو بھی پکڑ کے گھر لے جاتے تبرک سے، کہتے ہاں جی یہ بھی بڑی برکت والا پرند دیکھا نہیں، بار کبوتروں کے دانے میں سے عورتیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، کیا ہے جی کہ جس کو حمل نہیں ہوتا ہے نا ادھر سے دانے لے جاتے ہیں، بندے سے نہیں ہوتا کبوتروں سے ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ خدا کے لیے کوئی عقل کرو، اللہ سے کوئی عقل مانگو، خدا کا خوف کرو۔ یہ شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا۔ خدا کے بندے یہب لمن یشاء، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ اسباب یہ ہیں، بیمار ہو تو علاج کراؤ، مانگو اس سے، اس کی رحمت سے مانگو، وہ چاہے تو دے دے گا۔
اور وہ چاہے تو نہ دے، چاہے تو جوڑے دے، چاہے تو بالکل عقیم بنا دیں، اور چاہے تو عقیم بنانے کے بعد دے دے۔ 90 سال عمر ہو گئی بیوی کی بھی، خاوند کی بھی، اور فرشتہ آ کے کہتا ہے فبشروہ بغلام علیم، مبارک ہو تمہیں بیٹا ہوگا۔ او فصل سر کیا کہہ رہے ہو؟ اور عجیب بات کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بچہ ہوگا؟ یہ میرا بوڑھا خاوند ہے، 90 سال عمر ہے، وہ چل نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتی، مجھے بچہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بی بی ایسی باتیں نہ کرو، ہمیں تو اس نے بھیجا ہے، ہمیں تو اسی نے بھیجا ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو پھر کر لیتا ہے، اس کے آگے مشکل کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ان پرندوں کو بھیجا جی، تو وہ پرندے کیا لے کے آئے؟ اچھا خدا کی شان ہے، اگر اللہ چاہتے تو یہ مینا کے اندر وہ وادی ہے نا جہاں وہ آتی ہے، وادی محصر، یہاں مینا ختم ہوتا ہے اور مزدلفہ کے شروع ہونے سے درمیان میں جو وادی ہے یہ ہے وادی محصر، اسی جگہ وہ ہاتھی تھے۔ اچھا اللہ چاہتے تو پہاڑ بنا کے گرا دیتے، پہاڑ بڑے بڑے پتھر گرا دیتے اکثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ ہاتھی سے بھی تو بڑا جانور پیدا کر دیتے، وہ قادر تھے۔ اگر اللہ نے فرمایا پھر میری قدرت کیا ہوئی؟ میں تو ہاتھیوں کو ان پرندوں سے مرواتا ہوں، میں تو مغولے کو شہباز سے لڑاتا ہوں، میرا کمال قدرت تو یہی ہے۔ اگر ہاتھی کو ہاتھی سے مرایا تو پھر کیا مقابلہ ہوا؟ اگر ہاتھی کو پہاڑوں سے مروایا تو پھر کیا مقابلہ ہوا؟ قدرت تو میری یہ ہے نا کہ وہ اتنا بڑا جانور ہو اور مقابلے پہ اتنا پتھر، اتنا چھوٹا سا پرندہ ہو۔ اچھا جی وہ پرندہ لے کے آیا، فرمایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کا نام بھی بتا دیا، ابابیلا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ جہنم کی آگ سے پکے ہوئے پتھر لے کے آئے، اور وہ پتھر کتنے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے 3 پتھر لے کے آیا پرندہ، ایک چونچ میں ہے، 2 پنجوں میں ہے۔ حکم دیا کہ ان کے اوپر گراؤ، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں ہاتھیوں کے، ان کے فیل بانوں کے سر پہ گرا دو، اور میں فجعلہم کعصف مأکول۔ انجام یہ ہوا کہ ان کے اوپر جب گرے تو ہاتھی گرنے لگے، اپنی فوج کو مارنے لگے، کچھ عمر نکال کے اللہ نے فرمایا ایسے ہو گئے جیسے گھاس کھانے کے بعد اور جانور پاؤں میں روندنے کے بعد اس کو چورا پورا کر دیتا ہے، ایسے چورا ہو کے پڑے تھے وادیوں میں۔ تو اللہ نے تو آج ہم سوچتے تھے اتنی چھوٹا سا پتھر اس نے کیسے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا ہوگا۔ تو آئٹم بنی ہے نا، وہ کیا ہے؟ ذرہ ہے، اور کیا ہے؟ ایک ذرہ ہوتا ہے نا، تو سیدھے آئٹم بنتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی میں دکھلا دیا کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اگر تم انسان ایک ذرے والی چیز بنا کے پورے 80 لاکھ کی آبادیوں کو اڑا سکتے ہو تو میں تو خالق ہوں تمہارا، میں تو تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میرے آگے کیا مشکل ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ علوم سائنس جتنی آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کی سچائیاں اور ابھرتی جائیں گی، میرے مدنی پاک کے فرمان کی سچائیاں 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوتی جائیں گی کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضور پاک نے فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، اور ایک لفظ میں غلطی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، پہلے دور میں معلومات حاصل کرنے ہوں تو مہینے تو لگتا تھا شام جانے میں، مہینہ لگتا تھا یمن جانے میں۔ آج تو آپ ایک فون پہ، ایک انٹرنیٹ کے کلک کرنے سے سارے معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ ساری دنیا کے کمپیوٹر کنگھال ڈالیں، میرے مدنی پاک نے جو قرآن میں خبر دی ہے ایک خبر کو غلط ثابت کر دو۔ اللہ کے نبی نے خبر دی نا آدم علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم بنو اسرائیل۔ اس زمانے میں حضور پاک تو ہے نہیں، نہ مواصلات ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ وسائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ ڈش ہے۔ حضور پاک نے جو خبر دی ہے کہ فرعون آ رہا ہے، موسیٰ جا رہا ہے، دریا میں رستے بن رہے ہیں، موسیٰ گزر جاتا ہے، فرعون ڈوب جاتا ہے، یہ کس نے بتلایا تھا؟
تو آج ساری دنیا کے علوم کو کنگھال ڈالو، وہی آنا پڑے گا جو فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا جی، حضور نے خبر دی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا جی۔ پھر نوح علیہ السلام کہاں گئے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کشتی بناؤ اور پھر کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ اچھا جی، کشتی میں بیٹھ گیا، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پھر وہ طوفان آ گیا، پھر وہ کشتی، انہوں نے کہا کشتی او جودی پہ پہنچی، جودی پہاڑ پہ پہنچی۔ قرآن نے یہ خبر دی، پوری دنیا کی تاریخ کنگھال ڈالو، مجال ہے کوئی دعویٰ کر سکے کہ یہ خبر غلط ہے؟ دشمن کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں واقعہ ہوا ہے، طوفان آیا تھا اور اس سے کوئی بھی نہیں بچا ماں سوائے نوح علیہ السلام کے اور ان پہ ایمان لانے والوں کے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ایمان لانے والے، وہ کہیں گے بس کچھ لوگ تھے جو کشتی پہ تھے وہ بچ گئے، لیکن تصدیق کرنی پڑے گی کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور حضور نے بتلایا ہے وہ سچ ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک اگر عورت کا خامند مر جائے تو عدت کتنا ہے یہ توفونا، تو فرمایا کہ 4 اشہر و عشرا، کہ اس کے بعد عورت جو ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اپنے گھر میں رہے، سوگ میں رہے، سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، کاجل نہ لگائے، سرما نہ پہنے، تیل نہ لگائے، سادہ کپڑوں میں 1 دن گزار دے۔ کیونکہ اچھا یہ 4 مہینے 10 دن کیوں؟ نے کہا کہ جی 4 مہینے کے بعد اگر بچہ ہو تو پھر روح پھونک جاتی ہے اور پھر بچے کی حرکات معلوم ہوتی ہیں، تو 4 مہینے کے بعد جو ہے تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے جو نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، ان سب کے درمیان جو فرق ہے وہ 40 دن کا ہے۔ 40 دن میں نطفہ، 40 دن کے بعد علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں نا کہ 40 دن لگاؤ، وہ کہتے ہیں لگائے گا دین میں تو تبدیلی آئے گی، جیسے ماں کے پیٹ میں تبدیلی آتی ہے دنیا میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اسی لیے کوئی حکمت تو تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ کتنے دن بٹھائے؟ تم میقات ربہ 40 لیلۃ، فرمایا 40 راتیں بیٹھو، تو اللہ چاہتے 10 راتیں بٹھا دیتے، 200 رات بٹھا دیتے، 100 بٹھا دیتے، کوئی وجہ تو تھی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا جو 40 حدیثیں میری یاد کر لے اللہ ان کو علماء کی صف میں اٹھائے گا، تو وہاں بھی اللہ کا نبی فرماتے ہیں 40 حدیثیں، یہ بھی نہیں فرمایا 50 یاد کر لو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ 60 یاد کر لو، 40 یاد کرنے میں حکمت تو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان کسی بغیر حکمت کے تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں اللہ نے کسی نبی کو نبوت ہی نہیں دی جب تک 40 سال نہیں گزرے، تو کوئی مسئلہ تو ہے۔ علماء ایسے تو نہیں کہتے، اللہ والے ایسی باتیں کچھ سوچ کے کہتے ہیں، ان کے دماغ میں کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، تو آج دنیا کی کوئی طاقت اس کا انکار نہیں کرتی۔ اچھا جی، جب روح ڈالی جاتی ہے بندے میں تو اوپر سے، اور نکالی جاتی ہے تو پاؤں سے۔ حضور پاک نے جو یہ خبر دی، اس وقت کون سے میڈیکل کالج تھے، یونیورسٹیاں تھیں، ریسرچ تھی، کوئی بورڈ بیٹھے ہوئے تھے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے روح ڈالی، جب روح مبارک آئی نا آدم علیہ السلام کے یہاں تک کمر تک، تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے تو پاؤں میں تو تھی نہیں نا روح، حضرت صاحب پھر اٹھ نہیں سکے، تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان عجولا، دیکھو بندہ کتنا جلد باز ہے، ابھی روح پوری نہیں ہوئی ہے تو دوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔
تو مانا ہوا روح اوپر سے ڈالی جا رہی. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ کہ اب پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، بس جی اب کام آخری ہے. اور سب سے آخر میں آنکھیں کھلی جائیں تو حکم ہے کہ آنکھوں پہ ہاتھ دے دو، کیونکہ جب روح نکل گئی اب وہ بیچارہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اب اس کے پلے میں تو ہے نہیں کچھ کہ وہ آنکھوں کو حرکت دے سکے، تو بھئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دو تاکہ آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں. وجہ یہ ہے کہ روح نکلتے نکلتے تو نیچے سے شروع ہوئی اور نکلی آخر سے، اور جب ڈالی گئی تو ڈالی اوپر سے گئی. تو یہ کس علم نے خبر دی؟ کون اس دنیا کی طاقت ہے جو یہ بات بتا سکتی؟ 1400 سال پہلے کوئی مائی کا لال یہ خبر دے سکتا ہے؟ اچھا، آپ کو یہ خبر کس نے دی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کا سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں حضرت کی نیچے ہوتی ہیں؟ جب ماں کے بطن میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، ایسے کھڑا ہوتے ہیں حضرت، سر اوپر ہوتا ہے ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں اور حضرت جناب اندر ایسے کھڑے ہیں آرام سے. تو اب جب ولادت کا وقت آتا ہے، جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے اور والدہ کو وہ درد شروع ہوتے ہیں ولادت کے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے فرمایا پھر میں نے اپنے بندے کو رستہ بتلا دیا ہے کہ اب کیسے نکلنا ہے. حکم دیا جناب کلٹی کھاؤ، سر پہلے نکلے گا ٹانگیں بعد میں نکلیں. یہ نہ ہو کہ سر بعد میں نکلے جناب اندر ہی مر جائیں. پہلے اپنی گردن تو نکالو نا، اس کے بعد ایسا ایسا چلو باقی دھڑ بھی نکل آئے گا. اصل بات ہے اپنی گردن نکالو تاکہ تمہارا سانس نہ بند ہو جائے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تنگی کی وجہ سے میرے انسان کا سانس رک جائے تو وہیں مر جائے گا. تو یہ کس نے بتلایا؟ یہ ڈاکٹر تو تمہارے اب پیدا ہوئے ہیں نا، اور ان کا علم تو ماشاءاللہ اتنا سائنٹیفک ہے، اتنا پرفیکٹ ہے کہ گولی بناتے ہیں 10 سال بیچتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہ کھانا کینسر ہو جاتا ہے. یہ تو بڑے ماشاءاللہ قابل ہیں نا ڈاکٹر ہمارے. یہ جتنے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ڈاکو بیٹھے ہیں جی، وہ خود پہلے دوائی بنائیں گے، یہ کھاؤ پین کلر ہے، درد ختم، یہ ختم، وہ ختم، یہ کرتے وہ جناب جو اس سے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کما لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی تحقیق ہوئی ہے کہ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے لہذا نہ کھائی جائے. اب ہم نے ایک اور بنا دیا، اس میں یہ سائڈ ایفیکٹ نہیں، اور ہے تو صحیح لیکن یہ نہیں. یہ تو آپ، لیکن قرآن نے جو بتلایا ہے مجھے ایک بات غلط ثابت کرو. کہو کافروں کو تمہیں بڑی قوت پہ ناز ہے، دولت پہ ناز ہے، طاقت پہ ناز ہے، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہے، ساری دنیا کے کافروں مل جاؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب چیلنج کرو کہ صرف مکے مدینے والے نہیں، ساری دنیا کو اکٹھا کر لو. اگر دعوے میں سچے ہو ثابت کرو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بندے کا کلام ہے اور کسی انسان نے بنایا، ثابت کرو، آؤ میدان میں مقابلے میں آؤ. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جوں علم بڑھے گا میرے مدنی کا فرمان سچا ہوتا جائے گا. اور اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جتنے معجزات میرے محبوب کو اللہ نے دیے ہیں ان کا پریکٹیکل طور پہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، کہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے. اب دیکھو نا جی، آدمی کہتا ہے کہ جی حضرت عمر نے مدینے سے کھڑے ہو کے آواز دی یا ساریت الجبل، وہ نہاون میں ہے، آواز پہنچ گئی. پہلے لوگ سوچتے تھے یار کیسے پہنچ. تو اب اگر انسانوں کے بنائے ہوئے آلات سے، بغیر تاروں سے، ایک چھوٹے سے ٹیلی فون میں پورے عالم میں آواز پہنچ جاتی ہے تو عمر کی آواز اللہ نہیں پہنچا سکتی. اب تصدیق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سارے مسئلے حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اسی طرح جب آدمی قرآن میں پڑھتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک،
کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، اس میں اعظم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین نے نام لکھے ہیں کہ آصف ابن برخیہ، لیکن اللہ جانتا ہے قرآن میں نام نہیں ہے، نہ حدیث مبارک میں نام ہے، نہ اللہ نے بتلایا، نہ میرے مدنی پاک نے بتلایا۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ۔ اچھا پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں بتلایا؟ ہاں جی، کبھی غور کیے؟ اللہ جانتے تھے میں نے نام بتلا دیا نا، میرے بندے قبر ڈھونڈ کے وہاں بھی سجدے کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ بڑی قوم ہے، یہ جناب 200 سال پہلے کا پیر ڈھونڈ لیتے ہیں، نہ ہو تو پیر ظاہر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ظاہر پیر۔ کیسے ہو گیا؟ نجی رات خواب دیکھا تھا، مرشد نے فرمایا میں یہاں دفن ہوں، میری قبر بنا کے غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، رات ظاہر ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دیکھو اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتلایا، اللہ نے فرمایا بس ایک آدمی تھا الذی عندہ علم من الکتاب، تو اس نے کہا حضرت سلیمان آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ تو صنعا سے شام فلما رآہ، آپ نے مستقرا عنده تخت آ گیا۔ تو بندہ سوچتا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا تخت ہو اتنی دیر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہو گیا؟ تو اب جو دنیا میں یہ سور وار اور یہ بلائیں آئیں تو پتہ لگا اگر بندہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو علم عطا فرما دے، ان کی کرامت ظاہر ہو جائے، کیا مشکل ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے، انبیاء کے معجزات کا منکر بھی کافر ہے، اولیاء کی کرامات کا منکر بھی کافر ہے، لیکن خدا کے لیے ولی کو ولی بناؤ، نبی نہ بنا دو، نبی کو نبی سمجھو، خدا نہ بنا دو۔ بس یہی ایک درخواست ہے، یہ تو نہیں کہ انکار کرو، اولیاء اللہ بھی برحق، ان کی کرامات بھی برحق، انبیاء بھی برحق، ان کے معجزات بھی برحق، ان کی عزت و عظمت و شان بھی برحق، لیکن خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اولیاء اولیاء ہیں، اور عام بندے میری طرح عام انسان مسلم ہیں۔ یہ مراتب کا فرق نہیں کرو گے تو زندیق بن جاؤ گے، پھر دین سے نکل جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب تم دماغ لڑاتے رہو جی اللہ سب کو مسلمان کر دیتے، اللہ نے فرمایا میں چاہوں تو میں قادر ہوں، لیکن جب میں نے یہ دنیا بنائی میرے امتحان کے لیے ہے، تو پھر اگر سارے مسلمان ہو جائیں امتحان کیسے ہوگا؟ اگر سارے نمازی بن جائیں تو امتحان کیسے ہوگا؟ اگر سارے سچے بن جائیں تو امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان تو یہی ہوگا کہ یہاں ہدایت بھی ہو، ضلالت بھی ہو، یہاں ظلمت بھی ہو اور نور بھی ہو، توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو، صدیق بھی ہو، ابو جہل بھی ہو، فرعون بھی ہو اور موسیٰ بھی ہو، زمانے کا اندھیرا بھی ہو، میرے مدنی کی نبوت کا نور بھی چمکے، اللہ کے قرآن کا نور بھی چمکے، اور پھر میں نے تمہیں سوچنے کے لیے عقل دے دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر آؤ گے ہدایت دے دوں گا، ادھر جاؤ گے گمراہ کر دوں گا، میری مرضی ہے۔ ہاں گمراہ کو بھی چاہوں تو میں ہدایت دے سکتا ہوں، لیکن میری مرضی ہے، میں کیوں دوں؟ وہ جب ہدایت مانگتا ہی نہیں۔ اس لیے ایک اس مسئلے کو سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہدایت دے دیتے، تو بی بی عائشہ نے پوچھا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا، ایک دن اس نے پوچھا سرکار فلاں کافر گزرا ہے اور بہت بڑا سردار تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اور نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ اس نے لاکھوں غلاموں کی خدمت کی، لاکھوں مسکینوں کو کھانے کھلائے، لاکھوں آنے والوں کو کپڑے پہنائے، لاکھوں غریبوں کا مددگار بنا، تو میرے محبوب کیا اس کو ان سارے اعمال صالحہ کا آخرت میں بھی بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہ، کچھ نہیں، فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ ضرور اس نے کام تو بڑے اچھے کیے، تو آپ نے فرمایا عائشہ جب اس نے آخرت مانگی ہی نہیں تو اللہ کیوں دے؟
اس کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ بعض بندے ہیں وہ مانگتے ہی دنیا ہے, اللہ کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں. تو اس نے جب آخرت کے لیے مانگا ہی نہیں تو ہم کیوں دیں. یہ ایسے سمجھ لو کہ اگر ایک آدمی ڈاکٹر بہت قابل ہو لیکن مریض دوا لینا نہ چاہے تو ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ اگر تم ہدایت لینا نہ چاہو تو اللہ کیوں ہدایت دے دے تمہیں؟ اس لیے فرمایا میں چاہوں تو قادر ہوں لیکن میرا نظام ہے. اس لیے فرمایا یذل من یشاء ویہدی من یشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور قیامت میں تم سے ایک ایک سوال کیا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں کہ تم نے کیا عمل کیا ہے. دعا کریں اللہ آپ کا, ہم سب کا اور کلمے پڑھنے والوں کا قیامت اچھی کر دے, آخرت اچھی کر دے, خاتمہ اچھا کر دے, قبر اچھی کر دے, حشر اچھا کر دے. اور وہ دنیا میں تو گزر جاتی ہے. تم بڑے لوگ جو ہو محلوں میں سو جاتے ہو, غریب جھوپڑی میں سو جاتا ہے. تم بستروں پہ لیٹتے ہو, تم واٹر بیڈ استعمال کرتے ہو, غریب پتھر کا بستر استعمال کرتا ہے. رات اس کی بھی کٹ جاتی ہے, رات اس کی بھی کٹ جاتی ہے. دعا کرو کہ اگلی منزل آسان ہو جائے. کہتے جی ایک دوسرا قطرہ ہے یعنی منی کے علاوہ سفید پانی, اگر وہ مرد کے پیشاب کے ساتھ نکلے تو غسل ضروری ہے؟ بالکل نہیں. غسل صرف اس پانی سے ہے جو منی ہے, جو نطفہ ہے. اور اس کی علامت بھی موجود ہے کہ اس پانی کے نکلنے کے بعد عضو کمزور ہو کے ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ جب نکلتا ہے تو ٹپک کے نکلتا ہے, تو اس کے بعد غسل ہے. یہ جو جریان ہے, دھات ہے یا سفید پانی کے قطرے ہیں پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں, اس سے کوئی غسل واجب نہیں ہوتا. صرف استنجا اور وضو کرو, وضو کرو اور نماز پڑھو. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ نہ جائے تو عمرہ ہو جائے گا. ہاں, عمرے میں مدینہ شریف کا جانا حصہ نہیں. جیسے حج کا کرنا جو ہے اس میں مدینہ شریف کا جانا جو ہے کوئی منسک میں شامل نہیں. ایک آدمی نے حج کیا, مدینہ شریف نہیں گیا, حج ٹھیک ہے. عمرہ کیا, مدینہ شریف نہیں گیا, عمرہ ٹھیک ہے. لیکن یہ مقام محبت ہے, مقام ادب ہے کہ جب آدمی یہاں تک آ گیا ہے تو پھر مدینہ منورہ کی حاضری کے بغیر کیوں جائے. اللہ کسی کو محروم نہ کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمرے میں کوئی حج نہیں. ایسے حالات ہوتے ہیں نا, ایک بندہ بیمار ہو گیا, جانے کے قابل ہی نہیں, بیچارہ واپس جانا پڑا. تو یہ تو نہیں کہ وہ سمجھے میرا عمرہ نہیں ہوا, عمرہ ہو گیا. ایک عورت نے گناہ کیا, اس کو حمل ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, ثابت ہو گیا کہ وہ زنا ہے. شوہر کیا کرے؟ شوہر طلاق دے دے, اور کیا کرے, گولی تھوڑی مار دے گا. اسلام نے اس کو حق دیا ہے طلاق کا کہ اگر عورت فاحشہ ہے اور اس کا فحش جو ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے, طلاق دے تو دفع کرو, بس ختم کرو بات. کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی ایک چیز کی قیمت ہے 40 ریال, لیکن وہ بیچتا ہے کہ حج کے مہینے میں پیسے لوں گا 80 ریال, مانا یہ ہے کہ نقد 40 ریال, ادھار 80 ریال, یہ جائز ہے, کوئی منع نہیں. کیونکہ یہ کتاب ہے, یوں سمجھو میں کہتا ہوں جی نقد لیتے ہو تو 10 ریال, ادھار لیتے ہو تو 15 ریال, تو گویا 15 ریال میں میں نے تمہیں بیچی ہے, تم نے 15 میں قبول کی ہے, تو یہ سود نہیں بنتا. سود تو ہوتا ہے کہ 10 لے کے میں 15 لوں. میں نے تو سودا کیا ہے, میں نے تو چیز بیچی ہے تمہیں, میں نے وقت کے بدلے میں پیسہ نہیں دیا, میں نے تو چیز تمہیں دی ہے. گویا تم نے اس کا دوسرا ریٹ قبول کیا ہے. لیکن اس میں بھی علماء کہتے ہیں بچو, احتیاط کرو, جائز ہے لیکن نہ کرو تو بہتر.
نماز کو توجہ سے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر دیں، نہیں، کوئی ضرورت ہے، آنکھیں کیوں بند کریں؟ آنکھیں کھول کے نماز پڑھو، ورنہ اللہ سب کو اندھا بنا دیتے نماز پڑھنے کے لیے۔ ورنہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، نہ قرآن کہتا ہے آنکھیں بند کرو، نہ نبی فرماتا ہے آنکھیں بند کرو۔ بالکل ضرورت ہے۔ نماز میں خلوص پیدا ہوگا کہ قرآن کے لفظ پہ غور کرو۔ جب اللہ اکبر اس کے بعد پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ، ایک ایک حرف پہ تدبر کرو، غور کر کے نماز پڑھو۔ جب تدبر کرو گے تو ایسا ایسا دل لگ جائے گا۔ دعا کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے، جیسے لیلۃ المزدلفہ میں دعا مقبول ہے، سارے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو دعائیں مستجاب ہوتی ہے، اسی طرح عشر الاواخر ہے، اسی طرح لیالی العشر ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے میں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر رات تہجد کے وقت۔ ایک آدمی کو طواف کرتے ہوئے پیچھے سے ویل چیئر لگی، اس کو چوٹ لگی، خون بھی نکلا، لیکن خون باہر نہیں بہا، تو بالکل کوئی حرج نہیں، طواف ٹھیک ہے آپ کا۔ میں نے ایک ٹریکٹر خریدا ہے 6 لاکھ میں، تو اس 6 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے؟ بالکل نہیں۔ اس ٹریکٹر سے اگر تم مزدوری کرتے ہو، کماتے ہو، تو جو آمدنی آئے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یا تم ہل چلاؤ گے، جو زمین سے تمہاری آبادی ہوگی، پھر تم ادا کرو گے زکوٰۃ یا عشر۔ اپنے والدین کے لیے میں عمرہ چاہوں، بالکل کرو۔ کہتا جی ہمیں گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی نوکری چھوڑ دو جو شریعت چھڑانا چاہے۔ جو نوکری محمد مصطفیٰ سے دور کرے تم اس نوکری سے دور ہو جاؤ، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے خزانے سے کوئی اور رستہ کھول دے۔ اگر عمرہ کیا ہم نے، احرام استعمال کیا، پھر اس کو میرا بھائی دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک وہ پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ ہاں اگر وہ گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، میلا ہو گیا، دھو ڈالو۔ ہمارے ملک میں جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، نیت ہے دل میں، مقام النیت القلب، نیت جو ہے وہ دل میں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر، بس۔ رکن یمانی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ جو ہے وہ امام کی طرف بالکل ہو، ہم کعبے کی اس طرف ہے، امام کعبے کی اس طرف ہے۔ نماز سری ہو یا جہری ہو، جب امام نماز پڑھائیں گے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورت تلاوت کریں گے، اور آخری جو 2 رکعتیں ہوں گی اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے، سورت تلاوت نہیں کریں گے۔ کہتے جی کہ اگر ایک عجمی ہے اور ایک عربی ہے، اور عجمی نے تو کبھی نماز قضا نہیں کی، اور عربی کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو امام کس کو بنائیں گے؟ جو ہمیشہ پڑھتا ہے۔ اس میں عربی عجمی کا کیا تعلق؟ حضور نے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی۔ حضور نے فرما دیا کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، اصل فضیلت تو تقوی سے ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ آگے ہے، وہ کوئی ہو۔ حضرت بلال ہے، ابو جہل بہت بڑا عربی تھا، بہت بڑا قریشی تھا، اور بلال تو حبشی تھا، تو وہ جنت کا سردار ہے، وہ جہنم کا ٹھیکیدار ہے۔ امام صاحب جو ہیں وہ نماز جنازہ میں سورت پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو امام صاحب سے پوچھو، میں امام ہوں، میں تو مقتدی ہوں تمہاری طرح، ان سے جا کے پوچھو نا کیا پڑھتے ہو۔ بابا حنابلہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جو بھی ہو، جنازہ ہو یا اور
اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے، پہلے میں سبحانک اللہم، دوسرے میں درود اور تیسرے میں دعا. کیونکہ ایک دو فرماتے ہیں کہ جنازہ دعا ہے، نماز نہیں، کیونکہ نماز بغیر رکوع سجود کے کہلاتی بھی نہیں ہے، تو ویسے نماز کہلاتا ہے. ورنہ نماز بغیر رکوع سجود کے دنیا میں اللہ نے کوئی بنائی ہی نہیں. نماز ہوگی تو یہ رکوع بھی ہوگا اور سجود بھی ہوگا. اور دوسری موطا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ کی روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پڑھیں تو انہوں نے کہا ثنا، درود اور دعا. کہتے ہیں جی مکہ اور مدینہ شریف میں تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھاتی ہیں؟ وہ ایسا مسئلہ ہے جو مولوی مکی کے بغیر حل نہیں ہوتا. تم نہیں پڑھتے ہو ہر سال 20 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ 1400 سال گزر گئے، ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ 8 پڑھو یا 20 پڑھو. کفر ہمیں مٹا رہا ہے اور ہم ہیں کہ ٹانگیں کتنی کھولیں. آمین زور سے کہیں یا ایسا کہیں بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب غرناطہ چھینا جا رہا تھا تو مولوی اس بات پہ مناظرے کرتے تھے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام. پھر جناب کعبے کی قسمیں تلاش کی گئیں کہ سفید ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، ابلق ہوتا ہے، اغرب ہوتا ہے، غراب ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو، یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں. جو پڑھ رہا ہے اللہ کرے اس کو پڑھنے دو، اللہ سب کی عبادت قبول کرے. اگر کسی زندہ کے لیے عمرہ کریں اگر اس نے وصیت کی ہے، ورنہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. عورت حیض کی حالت میں مسجد الحرام یا مدینہ منورہ میں نہیں، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی. قرآن شریف میں وقف غفران دکھائی دیتا ہے. وقف غفران مجھے تو نہیں پتا. وقف غفران تم نے پڑھا ہی غلط ہوگا. وقف غفران کوئی لفظ نہیں. ہم باہر کے ملکوں میں جیلی ڈالر بیچتے تھے. اللہ ہدایت دے، کیوں بھیجو بھائی؟ جیلی کام کرنا حرام ہے، چاہے کافر سے بھی کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو. یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو فوجی ان کو سانپ بچھو پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں، کیا سوال ہے، میری عقل سے باہر ہے. مجھے ایک درود شریف ملا تھا، حضور کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک اور نصیب کرے. طواف کے دوران میں اگر کوئی بات کی جائے طواف خراب نہیں ہوتا، بات کرنا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت باتیں نہ ہوں کہ کس سے کرتے رہو. کوئی مسئلہ پوچھا، کسی نے بات پوچھی. حضور پاک کی داڑھی مبارک جو ہے حدیث مبارک میں ہے کانا یملأ صدرہ، گویا کہ سینہ بھر رہی تھی، اور بالکل جیسے چاند کا حالہ ہے اسی طرح کوئی. امام مہدی آئیں گے، بالکل آئیں گے. کب آئیں گے اللہ کو پتا. اگر عورت طواف کے دوران میں یا بازار میں چہرہ کھل جائے، بالکل حرام، ناجائز، پردہ کرو. اگر کوئی آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے لوگوں کو دھکا دے تو ثواب کے بجائے گناہ زیادہ. دھکا دینا حرام ہے اور بوسہ دینا تو صرف سنت ہے. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں اور ادب سے چلیں. اگر طواف کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو، وضو کر کے پورا کرو. اگر طواف کے اندر کسی کی شلوار یا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے بالکل ناجائز ہے. حضور نے فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کے لیے. اگر داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگ دیا جائے بالکل جائز ہے. صرف آتا ہے کہ جنب السواد خالص سیاہ رنگ نہ ہو، ورنہ حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے داڑھی کو اور بالوں کو بدلو، کوئی رنگ دو. تو بعض روایات میں آتے الحنا والقطم، کہ ہنا اور قطم، مہندی اور قطم ملا کے صحابہ لگاتے تھے. تو یہ تو سنت ہے، کوئی بنا نہیں. ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی جو رکھتے ہیں وہ ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ورنہ تمام ائمہ کا حکم یہی ہے
کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ ایک مشت ہو۔ اگر کسی عورت کو اکیلا بازار میں جانا پڑے، مجبور ہے، پردے کے ساتھ جائے، احترام کے ساتھ جائے، ضرورت کی بات کرے، وہاں کوئی لمبی چوڑی نرم باتیں نہ کرے، بس ضرورت کی بات کی سودا لیا واپس آ گئی۔ اگر حرم شریف میں ہم آئے اور طواف کیا لیکن وقت مقروض تھا تو 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔